میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر کسی کو مارنا ہو تنہائی سے مار دیں. اچھا آپ اس کی پریکٹیکل سائنسی اگزامپل چاہتے ہیں؟ یہ کمرہ دیکھیے، دنیا کا خاموش ترین کمرہ جہاں آپ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ نہیں گزار سکتے. گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے بہت زیادہ کوششیں کی اور انہوں نے ریکارڈ بنانے کی نیت سے لوگوں کو اس کمرے میں لے کے گئے. جو میکسیمم ریکارڈ کوئی اس کمرے میں گزار سکا وہ 30 منٹ تھا، اس سے زیادہ نہیں. یہ کمرہ بیسیکلی مائکروسافٹ نے بنایا تھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کمرے میں ان لوگوں نے بالکل آواز کی لہروں کو بھی جذب کر لیا، یعنی جو نارمل ساؤنڈز ہوتی ہیں ان کو بھی انہوں نے یہاں جذب کر لیا. تو کوئی شخص اگر یا کوئی بھی فرد اس کمرے کے اندر جاتا ہے تو وہ اپنی دل کی دھڑکن بھی سن سکتا ہے، کانوں میں سیٹیاں سنائی دیتی ہیں، ہڈیوں کی آوازیں آتی ہیں، آنتوں کی جو موومنٹ ہو رہی ہے اس تک کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے. اس کو انگریزی میں وہ اینیکوئک چیمبر کہتے ہیں. لیکن بیسیکلی یہ انسان کو اس کی اکیلی تنہائی اور قبر کی یاد کراتا ہے. مطلب وہ یا تو آپ زندہ ہوتے ہوئے بالکل تنہا یا اکیلے ہو جائیں تو آپ کیا سنیں گے، یہ وہ باور کراتا ہے. ٹیکنیکلی کمرہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ مائکروسافٹ کی جو چپس ہوتی ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے یہ اس کو مائنس ڈیسیبل والی آواز والے کمرے میں لے کر جاتے ہیں، یعنی جہاں بالکل ذرا سی بھی سنسناہٹ نہ، اور وہ اس کو چیک کر پائیں کہ کہیں کوئی غلطی، کوئی شور، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، اور وہ اس کو کریکٹ کر پاتے ہیں. لیکن انسان اس کمرے میں نہیں رہ پا رہا اور بالکل محال ہے. اس کمرے میں آ کر کچھ لوگوں نے اپنا توازن کھونے کی جو ہے وہ شکایت کی کہ ہمارا دماغ پھٹ جائے گا. کچھ لوگوں کو سانس کی آواز سے ڈر، اپنی ذاتی سانس اور آنتوں کی آواز سے ڈر لگنے لگ گیا. انجینئرز نے اس کمرے کے چاروں طرف اور چھت پر بھی خاص تختے لگائے ہوئے ہیں جو اس آواز کو جذب کر لیتے ہیں. اس کی خاموشی جو ہے تقریباً -24.9 ڈیسیبل ہے اور کوئی بھی شخص اس کمرے میں نہیں رہ سکتا اور یہ خاموش کر دیتا ہے. اچھا اب جب اس کمرے پر ریسرچ ہوئی تو پھر 7 لوگوں نے قبر پر بھی آواز اٹھائی کہ جب قبر کے درمیان کے اندر آپ تنہا ہوں گے، گڑھے میں ہوں گے، جب آپ کا حساب کیا جا رہا ہوگا تب آپ کا جسم تو حیات نہیں ہوگا لیکن یو ہیو ٹو آنسر مینی تھنگس. تو آپ قبر میں اکیلے کیسے رہیں گے؟ اور دنیا میں جو تنہائی کی ویلیو تھی، میں لوگوں کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی شخص کو آزمائش میں ڈالنا ہے، کسی شخص کو مشکل میں ڈالنا ہے، آپ تو تنہائی کی جو قید ہے، جو اکیلے پن کی قید ہے، وہ سب سے ورسٹ قید ہوتی ہے. تو ہم سب کو آگے کی بھی فکر کرنی چاہیے اور اس دنیا میں بھی ہمیں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے کہ ہمارے ارد گرد لوگ بسیں، ہم تنہا نہ ہوں، ہم تنہائی کا شکار نہ ہوں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنی زندگی کے گرد ایسا حصار بنا لیتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ان کی فیملی، ان کے بیوی بچے، ان کا گھر، ان کے یار دوست ان سے دور چلے جاتے ہیں. اس کی پرائمری وجہ جو ہوتی ہے یا تو ان کی کوئی گندی عادات ہوتی ہیں، یا ان کا رویہ ہوتا ہے، یا ان کی بے حسی ہوتی ہے. کچھ بھی ہو وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں یہ جتنی بھی بڑی بڑی سزائیں، ایون سزائے موت کے جو قیدی ہوتے ہیں ان کو سالیٹری سیلز میں ڈالتے ہیں، ان کو اکیلے قید تنہائی میں ڈالتے ہیں، وہ اکیلے وہاں پڑے سڑتے رہتے ہیں. تو یہ جو تنہائی کی قید ہے وہ سب سے بری قید ہے. تو میں اس سب سے اس کمرے سے یہ جو مائکروسافٹ کا روم ہے، خاموش روم ہے، میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں سب کر لیں لیکن اپنے آپ کو تنہا نہ ہونے دیں. اپنی زندگی کو کبھی زندہ ہوتے ہوئے قبر کے اندر مت ڈالیں. اپنی فیملی، اپنے گھر بار، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. ادروائز یہ تنہائی کی موت جو ہے یہ آپ کو مار ڈالے گی اینڈ دس از ویری ڈینجرس، اور یہ آپ کی زندگی کو بالکل تباہ کر دے گی. تو اس خاموش کمرے سے ڈریں، اور یہ خاموش کمرہ آپ اپنی ذات کے اندر بھی بنا سکتے ہیں. اس کو اپنی ذات کے اندر تحلیل ہونے سے بچائیں، نہیں تو یہ تنہائی کی موت آپ کو مار دے گی. تھینک یو.